نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لن ہرگز نہیں تنالو تم پا سکو گے برا کامل نیکی حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے تحبونا جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو من شیئن کوئی بھی چیز فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہی اس کے ساتھ علیم علم رکھتا ہے۔ یعنی تم اس وقت تک کمال نیکی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم بہت ہی عزیز اور محبوب رکھتے ہو۔ تو نیکی کا کمال تم اسی وقت حاصل کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق بھی تم اسی وقت بن سکتے ہو کہ جب تم اپنی محبوب ترین چیز، وہ چاہے مال ہو، سامان ہو، جسم ہو، جان ہو، مرتبہ ہو، منصب ہو، جو کچھ ہو، یہ سب اس میں داخل ہے۔ ان میں سے جو بھی چیز تمہیں پیاری ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی میں درجہ کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ نیکی میں درجہ کمال تو ملے گا عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس سے کم تر کوئی چیز خرچ کرو گے تو بھی وہ وقارت نہیں جائے گی، بلکہ اس کے مطابق ہی تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اس آیت کے پہلے حصہ میں رائے خدا میں اچھی اور پسندیدہ چیزیں دینے کا ذکر فرمایا، اور پھر دوسرے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے کہ اگر تم بہت اچھی اور اعلیٰ چیز بھی ریاکاری کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ اگلی آیت، کلو تمام طعامی کھانے کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا مگر ما جو حرما حرام کیا اسرائیل نے حلا نفس ہی اپنے آپ پر من قبل اس سے پہلے ان یہ کہ تنزل نازل کی گئی تورات۔ قل آپ فرما دیجئے فأتو تو لے آؤ بالتورات تورات فتلوہا پھر پڑھو اسے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یعنی یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور اعتراض وہ کرتے کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا، اور حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھا، اسے آپ حلال کیسے جانتے ہیں؟ تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں، نہیں، بلکہ انہیں تو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس لیے وہ بطور پرہیز ان دو چیزوں کو یعنی ان کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر جاؤ تورات لے آؤ اور اس سے حقیقت حال روشن ہو جائے گی۔ لیکن ان میں پھر یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ تورات لے کے آتے اور اس حقیقت کو جان پاتے۔ فمن تو جو شخص افترا بہتان لگائے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹا من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک ہم تو وہی لوگ ظالمون ظالم ہیں۔ قل فرما دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فاتبعوا تم پیروی کرو ملت دین ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، یہی اللہ تعالیٰ نے سچ فرما دیا ہے۔ حنیفاً وہ ابراہیم کے جو باطل سے الگ ہو کر حق کی طرف جھکنے والے تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ یعنی اللہ رب العزت کا حکم اور فرمان سچا ہے، تمہاری تعریف و تلبیس کا سکہ یہاں پر نہیں چلنے والا۔ اگر سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس میں سے پڑھ کر دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ملت ابراہیمی میں حرام تھا۔ اگلی آیت، انا بے شک اولا پہلا بیتن عبادت خانہ وہ دیا جو وضع کیا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ ببکہ مکہ ہے، مبارکن بڑا بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین سارے جہانوں کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔
ایک حدیث مبارکہ ابو ذر غفاری سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے عرض کی کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام کے پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام اور مسجد اقصی کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے۔ پھر طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارت مکہ شریف کی منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کی۔ اور یہاں جو لفظ بیت استعمال ہوا ہے تو بیت سے مراد مطلقاً گھر نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ مراد ہے اس سے۔ اور لفظ بکہ اور مکہ میں تھوڑا سا لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ میں ایک لغت بکہ بھی آتی ہے، اور مجاہد نے لکھا ہے کہ مکہ اور بکہ ایک شہر کے ہی دو نام ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ اور باقی سارے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے، جبکہ محمد ابن شہاب سے مروی ہے کہ صرف خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ ساری مسجد حرم کو بکہ کہا جاتا ہے اور باقی سارے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اس میں اتنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں ایک لفظ مبارکہ استعمال ہوا تو اس کی برکات کا کیا ہی کہنا کہ اس مکہ معظمہ کے اندر ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں کو، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اور چونکہ یہ اسی کا کعبہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس لیے اس کا کعبہ بھی سارے جہان کا قبلہ ہے، سارے عالم بشریت کی عبادت گاہ ہے، اور اس سے جو پیغام دنیا کو سنایا گیا ہے اس میں سب کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی ہے۔ اور کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں یہ ہیں کہ مثلاً آج تک جس ظالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا ارادہ کیا تو وہ قہر الہی سے نیست و نابود ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے چند سال پہلے ہی ابرا کا جو ہولناک انجام ہوا تھا وہ اس سے عرب کا بچہ واقف تھا۔ اور دور جہالت میں بھی جب ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم تھا تو اس وقت کسی کو کہیں گوشہ عافیت جب میسر نہیں تھا تو اس دوران بھی حرم کعبہ کے حدود میں جو شخص داخل ہو جاتا تھا وہ ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ اور ایک اور روشن نشانی اس کے اندر وہ مقدس پتھر ہے جس پر معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا ثبت کیے ہوئے ہیں۔ فیہ، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو شخص داخل ہوتا ہے اس میں کانا ہو جاتا ہے وہ آمنن امن میں یا ہر خطرے سے محفوظ، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس سے لوگوں پر حج کرنا بیت اس گھر کا، من اس شخص کے لیے استطاع جو طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف سبیلا پہنچنے کی یا راستے کی، ومن اور جو شخص کفر انکار کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے، عن العالمین سارے جہان سے۔ اور حج کی فرضیت کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں اس کی تفصیل۔ استطاعت سبیل سے مراد یہاں ہے کہ زیادہ سفر بھی ہو اور راستہ بھی پرامن ہو اور صحت بھی سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ اگلی آیت، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون جو تم کر رہے ہو۔ اس میں آیات سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، قرآن حکیم، خلق عظیم اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری، اور ان کے علاوہ تورات و انجیل کی کھلی تصریحات سب داخل ہیں۔ یہاں پہ عذرائے تعجب اہل کتاب سے یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم ان روشن دلائل کو جانتے پہچانتے ہوئے ان کا انکار کرو؟ تم اپنی تحریف اور عیاری سے چند لوگوں کو تو فریب دے سکتے ہو، لیکن دانا و بینا خدا کو تم کیا جواب دو گے، وہ جو تمہارے ظاہر اور باطن سب کو یکساں جانتا ہے۔ اگلی آیت، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من اس شخص کو آمنا جو ایمان لا چکا ہے،
تبغونہا بنانا چاہتے ہو تم اس راستے کو عوجاً ٹیڑھا، وانتم حالانکہ تم شہداء خود اس کی درستگی کے گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ نہ صرف خود اسلام قبول کرنے سے منہ موڑے ہوئے تھے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلا کرتے تھے۔ ان کی اس مذموم اور ذلیل حرکت پر ملامت کرنے کے لیے ان کو دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لا چکا ہے تم اسے کیوں اس کے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو اور پھیرنا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء حالانکہ تم خود اس کے درستگی کے گواہ ہو۔ تو شہداء کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے تم خود گواہ ہو، لیکن علامہ قرطبی نے شہداء کا معنی یہاں عقلاء بھی کیا ہے، یعنی تم تو بڑے دانش مند ہو، بھلا کوئی تمہارے جیسا زیرک اور دانا بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جن کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی اور شرمساری کے سوا کچھ بھی نہ ہو، تو تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ تم اہل کتاب ہو اور تم اپنی کتاب کے اندر یہ سب کچھ پڑھ چکے ہو اور تم اس بات کے خود گواہ ہو۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردونکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافروں میں، وکیف اور کیسے تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، وانتم حالانکہ تم وہ ہو کہ تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور تم میں رسولہ اس کا رسول بھی موجود ہے، ومن اور جو شخص یعتصم مضبوطی سے تھام لے باللہ اللہ کو، یا اللہ کے دامن کو، یا اللہ کے دین، یا اللہ کی رسی بھی سب کچھ اس سے مراد ہو سکتا ہے، فقط تو یقیناً ہدیہ وہ پہنچایا جاتا ہے الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی، تو وہ سیدھے راستے کی طرف پہنچایا جاتا ہے جو اللہ کی رسی کو یا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یثرب کے دو قبیلوں اوس اور خزرج میں عرصہ قدیم سے دشمنی چلی آ رہی تھی، بارہا یہ ایک دوسرے سے جنگ کر چکے تھے جن میں وہ ایک دوسرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا کرتے تھے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یثرب کی سرزمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو حضور کی تعلیم کی برکت سے ان کے دیرینہ عداوت اور خاندانی دشمنی اخوت اور محبت میں بدل گئی۔ وہ چاک جن کے رفو ہونے کا امکان تک نہ تھا، وہ گہرے زخم جن کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، حضور کی محبت کی اکسیر نے ان سب کا درما کر دیا۔ اوس و خزرج کی باہمی مصالحت اور دوستی یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک دن ایک یہودی شاذ بن قیس ایک مجلس کے قریب میں سے گزرا جس میں اوس اور خزرج آپس میں محبت اور پیار کے جذبات سے سرشار اپنی گفتگو میں مصروف تھے، تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر جل بھن گیا۔ اسی کے بھڑکانے پر ایک اور یہودی اس مجلس میں گیا اور ایسے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ جن میں ان کی پرانی جنگوں کا ذکر تھا، اور اس کی یہ چال بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ اوس اور خزرج کے درمیان توش کلامی شروع ہو گئی جس سے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر دی، تلواریں سونت لی گئیں، نیزے سنبھال لی گئے اور صفیں درست کر لی گئی۔ اسی اثناء میں اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور اپنے صحابہ کرام کی میت میں اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اوس اور خزرج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جہالت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو؟ وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کی ابر رحمت نے بجھایا، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، یکدم انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے، اور وہ آنکھیں کہ جن میں ایک لمحہ پہلے غضب و غصہ کے انگارے بڑک رہے تھے اب اشکبار تھیں، اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت میں وہ ابدی حقیقت پیش کی گئی جس پر زمانہ کی ہر کروٹ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ 19ویں صدی پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کے اس پاک و ہند کے نیم بر اعظم پر کیا گزری؟ یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کیا، اسلامی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی انہوں نے۔ شرق اوسط کے مسلمان فرما رواؤں نے کس کی انگیخت پر خلاف عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کس طرح اپنے وقار کا جنازہ نکالا۔ مسلمانوں نے جب بھی اغیار پر یوں اندھا اعتماد کیا تو انہیں ایسے روح فرسا حالات سے دوچار ہونا پڑا۔
اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکہ کھانے سے ضرور منع کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔